بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں اور بالخصوص فیس بک پر اقبال کے نام سے بہت سے ایسے اشعار گردش کرتے ہیں جن کا اقبال کے انداز فکر اور انداز سخن سے دور دور کا تعلق نہیں۔ کلام اقبال اور پیغام اقبال سے محبت کا تقاضا ہے اور اقبال کا حق ہے کہ ہم ایسے اشعار کو ہرگز اقبال سے منسوب نہ کریں جو اقبال نے نہیں کہے۔ ذیل میں ایسے اشعار کی مختلف اقسام اور مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ پہلی قسم ایسے اشعار کی ہے جو ہیں تو معیاری اور کسی اچھے شاعر کے، مگر انہیں غلطی سے اقبال سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ایسے اشعار میں عموماً عقاب، قوم اور خودی جیسے الفاظ کے استعمال سے قاری کو یہی لگتا ہے کہ شعر اقبال کا ہی ہے۔ مثلاً تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ سید صادق حسین صاحب کا ہے۔ اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ ایک سجدہ شبیری، یہ وقار امبالوی صاحب کا ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، یہ ظفر علی خان صاحب کا ہے۔ پھر ایسے اشعار ہیں جو ہیں تو وزن میں مگر الفاظ کے چناؤ کے لحاظ سے کوئی خاص معیار نہیں رکھتے یا کم از کم اقبال کے معیار اور اسلوب کے قریب نہیں ہیں۔ مثلاً عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ اس کے شاعر معلوم نہیں، تیری رحمت پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ التجا نہ مجھے شعور نماز ہے۔ اس کے شاعر بھی معلوم نہیں، سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں، بے لوث عبادت کرتا ہوں بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں۔ اس کے شاعر بھی معلوم نہیں ہیں۔ بعض اوقات لوگ اپنی بات کو معتبر بنانے کے لیے واضح طور پر من گھڑت اشعار اقبال سے منسوب کر دیتے ہیں۔ مثلاً یہ اشعار غالباً شدت پسندوں کے خلاف اقبال کے پیغام کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ ان کا اقبال سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں۔ مثلاً اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ یہ بھی نامعلوم کسی شاعر کا شعر ہے۔ اسی طرح اقبال کو اپنے حمایتی بنانے کی کوشش مختلف مذہبی اور مسلکی جہتوں سے بھی کی جاتی ہے۔ مثلاً پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گناہ گار بوترابی ہے۔ اس کے شاعر بھی معلوم نہیں، وہ رائیں جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ اس کے شاعر بھی معلوم نہیں، بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمان کا کعبہ روضہ شبیر ہو جائے۔ اس کا شاعر بھی معلوم نہیں، نہ عشق حسین نہ ذوق شہادت، غافل سمجھ بیٹھا ہے ماتم کو عبادت۔ اس کا شاعر بھی معلوم نہیں۔ پانچواں گروپ اے اقبال قسم کے اشعار کا ہے، جن میں عموماً انتہائی بے وزن اور بے تکی باتوں پر انتہائی ڈٹائی سے اقبال یا اے اقبال وغیرہ لگا کر یا اس کے بغیر ہی اقبال کے نام سے منسوب کر دیا جاتا ہے۔ اس قسم کو پہچاننا سب سے آسان ہے، کیونکہ اس میں شامل اشعار دراصل کسی لحاظ سے بھی شعری معیار نہیں رکھتے، زیادہ تر اشعار کہلانے کے لائق بھی نہیں۔ مثلاً کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے دربار سے اقبال، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے، تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں اے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے، دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے ہیں وضو کے فرائض بہت، مسجد خدا کا گھر ہے پینے کی جگہ نہیں، کافر کے دل میں جا وہاں خدا نہیں، کرتے ہیں لوگ مال جمع کس لیے یہاں اقبال، سلتا ہے آدمی کا کفن جیب کے بغیر، میرے بچپن کے دن بھی کیا خوب تھے اقبال، بے نمازی بھی تھے اور بے گناہ بھی، وہ سو رہا ہے تو اسے سونے دو اقبال، ہو سکتا ہے غلامی کی نیند میں وہ خواب آزادی کے دیکھ رہا ہو، گنگی ہو گئی آج زباں کچھ کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے، یہ سن کے چپ سادھ لی اقبال اس نے، یوں لگا جیسے رک گیا ہو مجھے حیوان کہتے کہتے۔ قلندر لاہوری علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت کچھ یوں کہی ہے: لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فکر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرے سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب۔